بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج جس شخصیت کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلامی تاریخ میں نفاق کی ایک لکیر، یہ لکیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے کھینچی گئی اور اس میں اسلام کا پورا جاہ و جلال ختم ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اصل بنیاد بنی ہاشم اور بنی امیہ کی خاندانی رقابت ہے۔ 23 ہجری میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال فرمایا اور وصیت کی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر، طلحہ اور سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ 6 آدمی 3 دن کے لیے اندر اندر کسی کو خلیفہ منتخب کر لیں۔ پورے 2 دن بحث میں گزر گئے اور کوئی بات طے نہ ہو سکی۔ تیسرے دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم میں سے 3 آدمی ایک شخص کے حق میں دستبردار ہو جائیں تاکہ 6 کی بحث 2 میں محدود کر دی جائے۔ اس پر حضرت زبیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے، حضرت طلحہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں امیدواری سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اس طرح بحث صرف حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں رہ گئی، چونکہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایثار کیا تھا، اس لیے ان دونوں نے اپنا فیصلہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کو مسجد میں جمع کر کے مختصر تقریر کی اور اپنا فیصلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دے دیا اور سب سے پہلے اسی مسجد میں خود بیعت کی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی اور پھر تمام صحابہ بیعت کے لیے آ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 24 ہجری میں نظام خلافت سنبھالا اور خلیفہ مقرر ہوئے تو شروع میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ اس میں سے بیشتر ممالک فتح ہو چکے تھے، لیکن ابھی یہاں مسلمان مستحکم نہیں ہوئے تھے اور خطرہ تھا کہ یہ ممالک اور ریاستیں دوبارہ کفر کی آغوش میں نہ چلی جائیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کو جدید عسکری انداز میں ترتیب دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا پہلا بحری بیڑا تیار کر کے بحر اوقیانوس میں اسلام کا عظیم لشکر اتارا تھا۔ ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنوں کا دور ہوگا اور یہ شخص حق پر ہوگا۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں، اس شخص نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، میں نے چادر ہٹا کر دیکھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہلے 10 مسلمانوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں بھی تھیں، اس لیے آپ کو ذو النورین کا لقب ملا، 2 نوروں والا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن، جامع القرآن اور ناشر القرآن بھی ہیں۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی اور رفیق ہوگا، میرا ساتھی جنت میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ امام مسلم، امام بخاری نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباس درست فرما لیا اور فرماتے کہ میں اس سے یعنی عثمان سے کس طرح حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ بنت نبی حضرت سیدہ رقیہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتیں، اور ایک روایت کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں یکے بعد دیکھے ان کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیتا رہتا۔ جنگ تبوک کے موقع پر خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا تمام سامان اور مال و اسباب اور خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصف مال لا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق اس موقع پر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے
اور 1000 اشرفیاں جنگ تبوک کے لیے اللہ کے راستے میں دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ممبر مبارک سے نیچے تشریف لائے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت سے اس قدر خوش تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارکہ سے اشرفیوں کو الٹ پلٹ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ آج کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی کام اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جس روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اس دن بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے۔ ہر جمعۃ المبارک کو 2 غلام آزاد کرتے۔ ایک مرتبہ سخت قحط پڑا، تمام لوگ پریشان تھے۔ اسی دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے آئے تو مدینہ کے تاجروں نے کئی گنا زائد قیمت پر یہ غلہ خریدنا چاہا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں تم سب لوگوں کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے یہ سب غلہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں فقراء مدینہ کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی تھی۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر تشریف لے گئے اور مجھ سے فرمایا کہ دروازہ پر پہرا دیتے رہو۔ پھر ایک صاحب آئے اور اجازت چاہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر دوسرے ایک اور صاحب آئے اور اجازت چاہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں بھی اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری سنا دو۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر تیسرے ایک اور صاحب آئے اور اجازت چاہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر فرمایا کہ انہیں بھی اجازت دے دو اور دنیا میں ایک آزمائش سے گزرنے کے بعد جنت کی بشارت بھی سنا دو۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ثمامہ بن حزن سے منقول ہے کہ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس موجود تھا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوار کے اوپر سے محاصرہ کرنے والے باغیوں پر جھانکا اور فرمانے لگے، میں تم سے اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں پر میٹھا پانی موجود نہیں تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے کوئی شخص جو مسلمانوں کے لیے یہ کنواں خرید کر دے تو اسے اللہ تعالیٰ جنت میں اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ میں نے اپنے خالص مال سے وہ کنواں خریدا اور میں نے اس میں اپنے ڈول کو عام مسلمانوں کے ڈولوں کے برابر ہی سمجھا، جبکہ آج تم نے مجھے اس سے پانی پینے سے روک دیا ہے، حتیٰ کہ میں سمندری پانی جیسا نمکین پانی پیتا ہوں۔ حاضرین نے کہا، ہاں اللہ کی قسم یہ بات صحیح ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تم سے اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو میں نے غزوہ تبوک کا تنگی والا لشکر اپنے مال سے تیار کیا تھا؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم ہاں۔ پھر فرمایا، میں تم سے اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ مسجد نبوی نمازیوں کے لیے تنگ ہو گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فلاں خاندان کا احاطہ خرید کر مسجد میں اضافہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اس سے بہتر دے گا۔ میں نے اپنے خالص مال سے وہ احاطہ خریدا اور مسجد میں اضافہ کر دیا۔ آج تم نے مجھے اس مسجد میں 2 رکعت پڑھنے سے روک رکھا ہے۔ حاضرین نے کہا، اللہ کی قسم آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں تم سے اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے صبیر پہاڑ پر تھے؟ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، عمر اور میں بھی تھا۔ پہاڑ میں حرکت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پاؤں مارا اور فرمایا، اے صبیر، سکون سے رہ، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حاضرین نے کہا، اللہ کی قسم سچ ہے۔ آپ نے نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور کہا، رب کعبہ کی قسم، ان لوگوں نے میرے حق میں گواہی دی ہے، انہوں نے میرے حق میں گواہی دی ہے کہ میں شہید ہوں۔ خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کے لوگ شہید کرنے کے لیے درپے تھے اور تقریباً 750 لوگوں نے مدینہ منورہ پر قبضہ کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر صحابہ کرام نے باغیوں کا سر کاٹنے کی اجازت چاہی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھ سے یہ نہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں اور خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خون بہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیص پہنائیں گے، خلافت عطا کریں گے، جب منافق اس کو اتارنے کی کوشش کرے تو اس کو مت اتارنا یہاں تک کہ مجھ سے آ ملو، یعنی شہید ہو جاؤ۔ چنانچہ آخری وقت میں جب باغیوں اور منافقوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا، چنانچہ میں اس عہد پر قائم ہوں
اور صبر کر رہا ہوں۔ 35 ذی-القعدہ کے پہلے عشرے میں باغیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے محاصرہ کیا اور دوران محاصرہ باغیوں نے 40 روز تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا اور پانی بند کر دیا اور 18 ذی الحجہ کو 40 روز سے بھوکے پیاسے 82 سالہ مظلوم مدینہ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعۃ المبارک کے روز قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے روزے کی حالت میں انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 دن کم 12 سال تک 44 لاکھ مربع میل کے وسیع و عریض خطے پر اسلامی سلطنت قائم کرنے اور نظام خلافت کو چلانے کے بعد جام شہادت نوش کیا۔ تو فرینڈز، اگر